بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے خاص خاصان رسل، وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. جس دین نے تھے غیروں کے دل لا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں. بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے. تدبیر سنبھلنے کی نہیں کوئی ہماری، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، مجھے جیسا کہ میری دلی خواہش تھی کہ خصوصیت کے ساتھ علماء اکٹھا ہوں اور ان سے بات چیت کا موقع ملے، اور دوسرے بھی جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں. اصل بات یہ کہنی تھی مجھے کہ علماء کی معاشرے میں ایک خاص حیثیت ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ العلماء مصابیح هذه الامہ، علماء اس امت کا چراغ ہیں. چراغ روشنی دیتا ہے، چراغ اپنی ذات کے لیے نہیں جلتا، چراغ گرد و پیش کے لیے جلتا ہے اور اپنے ماحول کو روشنی پہنچاتا ہے.
اور چراغ اور شمع جب تک خود نہیں جلتی اور خود نہیں گھلتی اور خود نہیں پگھلتی دوسروں کو آرام اور فائدہ نہیں پہنچا پاتی۔ علماء بے شک مینار ہیں، روشنی ہیں، علم ہیں، ہدایت ہیں، ان کے ذریعے ان کے گرد و پیش کو روشنی ملنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود جلیں اور وہ خود بھولیں۔ جو خود جل نہیں سکتا، جو خود بھول نہیں سکتا، جو درد محسوس نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ علماء کی ذمہ داریاں بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں۔ علماء کی حیثیت اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی ہے، کار نبوت ان کو انجام دینا ہے۔ اس لیے جو نبی کے کلیجے میں غم تھا وہ عالم کے کلیجے میں بھی وہ غم ہونا چاہیے۔ جو نبی کا علم تھا اس علم کا ترکہ بھی علماء کو ملنا چاہیے۔ نبی کے حصے میں جو جہد، محنت، قربانی اور جہاد آیا تھا وہ علماء کے حصے میں بھی آنا چاہیے۔ نبی کا جو اتنا وسیع دائرہ عمل تھا اتنا ہی وسیع دائرہ عمل علماء کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کون سے عالم ہیں؟ ہم تو صاحب عالم ہیں بنگلہ زبان والے، عالم ہیں اردو زبان والے، میرے کام کا دائرہ کون سا ہے؟ ہم دیوبندی عالم ہیں، ہم بریلوی عالم ہیں، ہم اہل حدیث عالم ہیں، ہم حنفی عالم ہیں، ہم شافعی عالم ہیں، ہم مالکی عالم ہیں۔ ہمارے کام کا، ہماری محنت کا، ہماری دردمندی کا دائرہ چھوٹا در چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور پوری امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک عالم کو پوری امت کا درد اور پوری امت کا غم اٹھانا پڑے گا تو وہ عالم ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ اس ملک میں چلے آئے ہیں اور یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا بہتر انتظام کر دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہندوستان میں رہنے والے اللہ آپ کی روزی میں اور برکت عطا فرمائے، خوب برکت ہو جائے۔ لیکن اپنی اچھی سے اچھی روٹی کمانے والوں کا نام عالم ہے کیا؟ روٹی اور اس کے بعد چوکر والی نہیں، ذرا اور صاف ستھری ہو جائے اور اس پر گھی بھی لگ جائے اور اس کے ساتھ مزید کچھ پالش کا انتظام ہو جائے، سالن دسترخوان پہ بڑھتا چلا جائے، کیا یہی ہمارا آپ کا کام ہے؟ یہی ہمارا آپ کا مقصد زندگی ہے؟ اسی لیے ہم نے علم دین حاصل کیا ہے اور اسی لیے ہم نائب رسول کے مدعی ہیں۔ لہجے کی تلخی کو معاف کریے گا، لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھے ہیں؟ ہندوستان میں بھی ہم مبتلا ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جو تھوڑا بہت ملی اجتماعی کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا درد رکھنے والے، غم کھانے والے، فاقہ کرنے والے، سوکھی روٹی کھا کر اور پیوند لگا ہوا کپڑا پہن کر گزر کرنے والے لیکن اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے علماء مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے وقت کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے ہی مرو، مگر میرے لیے مسئلہ ضرور ہے کہ ہم کیا کریں۔ ایک اچھا مدرس ہو سکتا ہے، ایک اچھا مفتی ہو سکتا ہے، ایک اچھا قاضی ہو سکتا ہے، ایک اچھا محقق ہو سکتا ہے، ایک عالم، لیکن وہ
مدرسوں میں تنخواہ کہاں ملے گی؟ دارالفتہ میں پیسہ کہاں ملتا ہے؟ یہ تو الگ مسئلہ ہے ہمارے سرمایہ داروں کا اور انتظامیہ کا کہ علماء کو تنخواہ دینے میں، ان کی ضروریات پورا کرنے میں وہ نہایت بخیل واقع ہوئے ہیں، اور بھی بہت مسائل ہیں۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے دوستو کہ ہمارا رجحان بھی اب ان ملازمتوں کی طرف ہے جہاں کام کریں یا نہ کریں سروس سیکورٹی مل جانی چاہیے، جہاں زیادہ سے زیادہ پیسے مل جانے چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دین کا وہ سارا میدان خالی ہوتا نظر آتا ہے جس میدان میں علماء کی آج ضرورت ہے، آگے تشریف لے آئیے اور سمجھ جائیے۔ آ جائیے آگے۔ مولانا کو اٹھا کر لے آؤ ادھر، مولانا بھی ہو جائے۔ یہاں تشریف لے، ادھر جگہ، یہاں جگہ تشریف لے۔ تو دوستو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا، آپ آ گئے ہیں یہاں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے، اللہ آپ کی رزق میں جتنی برکت دے ہمیں اس کے لیے خوشی ہوگی۔ لیکن کیا آپ اپنی مولویت کا لبادہ ہندوستان پاکستان میں اتار کے آ گئے ہیں کیا؟ بہت آسان راستہ ہے۔ اب تو ہم روٹی کمانے آئے ہیں صاحب، پیسے کمانا ہے، مزدور ہیں ہم، لیبر ہیں۔ لیبر آتا ہے روٹی کمانے کے لیے آتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس اللہ تعالی کے اس کرم کے اس لبادے کو ہندوستان پاکستان میں نہ اتاریں، لیتے ہوئے یہاں بھی چلے آئیں؟ ہم عالم ہیں، دین کے لیے جیئیں گے، دین کے لیے مریں گے، روزی بھی اللہ ہم کو دے رہا ہے، کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ کیا نقصان ہے آپ کا؟ میرے اس کڑواہٹ کو معاف کیجیے گا، محسوس کر رہا ہوں کہ زیادہ سخت ہو رہا ہوں، لیکن جو تماشے میں نے سعودی عرب سے لے کر یہاں تک تمام دیکھے ہیں، بہترین ذی صلاحیت علماء اور فضلاء ہند و پاک کے، جن سے بڑے سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، وہ یہاں آ کر ٹائپنگ سے پیسہ کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کماؤ، میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن اللہ کے دین کے جوہر کو، اللہ کے علم کی اس قیمت کو جو ہمارے سلف نے، بزرگوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر فاقہ کشی کے ساتھ بھوکے مر کے پڑھا کر بھیک مانگ کر ہمارے اور تمہارے لیے، صاف بات کہو، جن مدرسوں میں ہم پڑھا ہے وہاں مدرسوں میں ہمارے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ ہم کو کھانا کھلایا، ہمیں کپڑے پہنائے، جاڑوں میں ہمیں لحاف دیا، ہمارے لیے درسگاہ کا انتظام کیا، ہمارے لیے بجلی اور ہیٹر کا انتظام کیا، اور محنت سے علم اور دین ہم کو پڑھایا، اور اس کے لیے وہ ذلیل ہوئے ان سرمایہ داروں کے سامنے، گلی گلی گئے، دروازے گئے، جگہ جگہ ٹھوکر کھائی، ہاتھ پھیلایا، بھیک مانگا، اور بھیک مانگ کے لا کے ہمیں کھلا کے پڑھایا اور لکھایا۔ کیا اس لیے دوستو کہ تم کچھ بہت زیادہ اچھے کمانے والے اور رجل کاسب بن کر اور اچھے لیبر بن کر یہاں وہاں جا کے دولت کماتے پھرو؟ تم ٹائپسٹ بن کر تم پیسے کما لو، تم حاسب عالی کے آدمی بن گئے، بڑے خوش ہو۔ آج ہندوستان اور پاکستان کے مدرسوں میں سناٹا ہو، اچھا مدرس نہ ملے، ہدایہ کو سمجھنے والا آدمی نہ ملے، مشکات اور بخاری کو صحیح طور پر پڑھانے والا نہ ملے، مدرسوں کے اندر طلبہ کی تربیت کرنے والا نہ ملے، عوام بگڑتے چلے جائیں، مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے چلے جائیں، ان کا دینی حس مرتا چلا جائے، ان کے بیچ سے نماز چلی جائے، ان کے بیچ سے دین کا صحیح سمجھ چلی جائے،
کیا یہی تعلیم تھی محمد قاسم نانوتوی کی؟ کیا یہی تعلیم تھی محمود الحسن کی؟ کیا یہی پڑھائی تھی ہمیں جناب والا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے؟ کیا یہی پڑھایا تھا مولانا محمد علی مغیری نے؟ کیا یہی پڑھایا تھا رشید احمد گنگوہی نے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں اور سلف علماء نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی روٹی کا بہتر انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر محمد قاسم نانوتوی کی یہ کہانی محض کہانی ہے تو سنو، کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی تو کیا تھا کہ 5 روپے ماہانہ ان کی تنخواہ تھی، اور جب والدہ مر گئی تو انہوں نے 2 روپیہ کم کر دیا کہ 3 ہی روپیہ کافی ہے۔ والدہ زندہ تھی تو 2 ان کو دینا پڑتا تھا، اب یہ 2 میرے پاس زائد ہیں، اب مدرسے سے میں 3 ہی روپے لوں گا۔ کیا قاسم نانوتوی کی کہانی محض اس لیے ہے کہ بعد میں سنائی جائے، یا ہماری تمہاری زندگیوں کو بنانے کے لیے بھی اس پر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی روٹی کا دشمن نہیں ہوں، جتنی روٹی کما سکے کمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی روٹی دے بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ ہم نے کم از کم جن علماء سے پڑھا لکھا سوچا سمجھا ہے وہ علماء تھے جنہوں نے ایک طرف مدرسوں میں بیٹھ کر ہمیں علم دیا، دوسری طرف ساری کائنات کی امت مسلمہ کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند بھی رہے۔ وہ چاہے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ہو یا عیسائیت کا مقابلہ ہو، بدعات اور شرک کو مٹانے کی کوششیں ہوں، مسلمانوں کے معاشی حالات کو سنوارنے کی بات ہو، مسلمانوں کی زندگی کے دوسرے اجتماعی معاملات ہوں، زندگی کے کسی معاملے میں وہ علماء غافل نہیں رہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عالم رسول کا نائب ہوتا ہے، رسول امت کے جملہ شؤون کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند رہتا ہے۔ عالم وہی عالم ہے، نائب وہی نائب ہے جو اصل کا علم بھی رکھے، اصل کا کام بھی کرے، اصل کی فکر بھی رکھے، اصل کا یقین بھی رکھے۔ بس اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر، حضور کی دی ہوئی، حضور کا غم، حضور کے سوچ کا دائرہ، حضور کی محنت کا مزاج اگر اس امت کے اندر نہیں تو کیسے ہوگا؟ آج ہندوستان میں مسائل ہمارے پاس ہیں، ہندوستان میں ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ ہم امت کا وجود اور تشخص کیسے اس ملک میں باقی رکھ سکتے ہیں۔ امت کا وجود، اس کا تشخص، اس کی عزت، اس کی پرسٹیج اور اس کا وقار اس ملک میں کیسے برقرار سکتا ہے؟ امت شناخت کیسے ہوگی؟ اس امت کی پہچان کیسے کی جا سکے گی؟ ساری لڑائی یا سارا جھگڑا، ساری کشمکش ہماری وہاں یہی ہے۔ لوگ ہماری گردنیں کاٹنا نہیں چاہتے ہیں، سن لیجئے۔ لوگوں کا یہ منصوبہ نہیں کہ ہم 15 کروڑ انسانوں کی گردن کاٹ کے اس کا پانی گنگا ندی میں یا خلیج بنگال میں بہا دیں گے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 15 کروڑ رہے نہیں، 75 کروڑ ہو جائیں، ان کی شناخت مٹ جانی چاہیے۔ اصل جنگ ہماری یہ ہے، ان کی شناخت مٹ جانی چاہیے، اور اپنی کمزوریوں اور اقلیت کے باوجود ہمارا حوصلہ یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت مٹنے نہیں دیں گے، بلکہ اسلام کے خیر اور اس کی برکت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہ حوصلے کی بات ہے، کمزوروں کو حوصلہ ہے، لیکن جن کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، مسائل ہمارے پاس کتنے بڑے ہیں۔ ایک مسئلہ ہمارا تعلیم کا ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے معاملے میں ایک مسلمان کو اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 100% تعلیم آنی چاہیے، 100% تعلیم آنی چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 15% پڑھے لکھے ہیں، 85% جاہل ہیں۔ یہ 100% تعلیم میں اس 15 اور 85 کے توازن کو کیسے بدلا جائے، ایک ہماری کوششوں کا ایک محور یہ ہے۔ 100% تعلیم اگر نہیں آتی ہے تو ہمارا کام نہیں چلے گا۔ نشانہ ہمارا 100% کا ہے، کیسے ہوگا؟ ایک مسئلہ ہے ہمارا۔ ہم جب اس بات پہ غور کرتے ہیں، سنو ذرا، خاص کر علماء سے درخواست ہے، میری معاف کیجیے گا، میں تو بالکل آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ غیر محرم بھی ہیں تو برا مت مانیے گا، وہ آپ کے محرم ہی قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ بات مجھے کہنے دیجئے،
آپ ذرا غور کیجئے، میں پاکستان کے اعداد و شمار نہیں جانتا، لیکن دونوں قوموں دونوں ملکوں کا خمیر تو ایک ہی ہے میاں بھائی، خمیر ہندوستان کا یا پاکستان کا ایک ہی ہے، اس لیے بہت تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ ہندوستان بھر کے مدارس مثلاً اب دارالعلوم دیوبند چلے جائیے، اس وقت سب سے بڑا مدرسہ ہے، 2500 سے 3000 طلباء وہاں پڑھتے ہیں۔ 90 میں مان لیجیے کہ 15 سے لے کر کے 2000 تک لڑکے وہاں پڑھتے ہیں۔ مظاہر علوم میں بھی تقریباً 1200-1500 دو ہیں ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ مراد آباد میں سمجھتا ہوں کہ 400-500 طلباء پڑھتے ہوں گے۔ حیدرآباد میں دارالعلوم ہے، وہاں بھی 400-500 لڑکے ہیں۔ بہار میں بھی بعض مدرسے ہیں جامعہ رحمانی وغیرہ، وہاں بھی ہے۔ میں سارے ہندوستان کے، گجرات کے مدرسوں کو، کرناٹک کے مدرسوں کو، آندھرا کے مدرسوں کو اور بنگال اور آسام مدرسوں سب کو سمیٹ کر جاننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ وہاں کے تمام طلباء کی مجموعی تعداد کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ 1 لاکھ کہنے میں بھی دشواری ہے، لیکن میں 5 لاکھ مانتا ہوں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد ہے کم سے کم 15 کروڑ، تو 15 کروڑ میں 5 لاکھ، 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ، 10 لاکھ نہیں 15 لاکھ، مان لیجئے کہ 15 لاکھ بچے ہندوستان میں مدارس دینیہ اسلامیہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب 1%، 15 کروڑ انسانوں کے اندر 15 لاکھ، جو میں نے انتہائی درجے مبالغہ کیا ہے، یہ 1% مسلمان مدرسوں میں ہمارے پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 99% کی فکر کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ 1% کو تو ہم پڑھا کے بے شک عالم بنائیں گے، اللہ کرے کہ وہ اچھے عالم بن جائیں، اس میں بھی سے کتنے دبئی، کتنے سعودی، کتنے کہاں قطر، کتنے کہاں چلے جائیں گے، اور کتنے بہار مدرسہ ایگزامینیشن بورڈ کے مدرسوں میں چلے جائیں گے، اور کتنے جناب والا وہاں یو پی بورڈ کے مدرسوں میں چلے جائیں گے، کتنے ہائی اسکولوں میں چلے جائیں گے، کتنے جامعہ پڑھ کر اور ڈگری حاصل کر کے اور وہ اپنی صورتیں بگاڑ کر اور بدل کر یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے، اور عزت وقار کے جھوٹے طبقے اپنے سروں پر لگائیں گے، وہ الگ چلے جائیں گے، وہ تو ضائع ہو جا رہا الگ ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم 1% مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن 99% لڑکے جو ہمارے 99% جو امت بچ جاتی ہے، اس 99% امت کی تعلیم کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس میں سے 10-5% وہ ہیں جو پڑھتے ہیں، چاہے انگریزی پڑھیں، ہندی پڑھیں، اسکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، اور 70-80% وہ ہیں جو کچھ نہیں پڑھتے۔ تو 70-80% اس قوم کے ٹوٹل جاہل، اور 10-5% پڑھتے ہیں لیکن دین سے جاہل، اور 1-2% مشکل سے وہ لوگ ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا صاحب؟ اور ہم بڑے آرام کی گہری نیند سو رہے ہوں، کبھی آپ کی نیند اس فکر میں نہیں جاتی، کبھی اس غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو کا کوئی قطرہ نہیں گرتا کہ یہ پوری امت، جاہلوں کی یہ امت، ہندوستان جیسے ایسے بڑے ملک میں جہاں بڑی بڑی معامرات، بڑی بڑی سازشیں، بڑے بڑے اعلیٰ دماغ، گہرے مطالعے کے ساتھ، زبردست اسٹڈی کے ساتھ، کیا ہوا اندلس میں، کیسے اسلام وہاں مٹا، کہاں اسپین میں کیسے اسلام گیا، تمام چیزوں کا جائزہ لے کر زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کی وجود اور آپ کی شناخت کو مٹانے کی گہری سازش میں مصروف ہوں، وہاں آپ آرام کی نیند سو رہے ہوں، پوری قوم ہماری جاہل ہے، کوئی غم کی بات نہیں۔ قوانین شریعت، احوال شخصیہ، معاشرت اور خاندان، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی امت کو پہچان کر آتی ہے۔ راستہ چلتے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کس کے گھر میں ہو رہی ہے، کسی ہندو کے گھر کی شادی ہے، کرسچن کے گھر کی شادی ہے، یا مسلمان کے گھر کی شادی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب یہ فرق پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال مسجدوں میں نکاح ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی ایک دوسرے سے بیاہے جانے ہیں، لیکن سنت ان کے رسول کی یہی ہے۔
اسی طرح جنازہ کس کا اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے، لوگ دیکھ کے جان جاتے ہیں کہ جنازہ کس کا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ہے جو سڑک پہ آپ کی شناخت ہوتی ہے، رستہ چلتے ہوئے آپ پہچانے جاتے ہیں اور آپ کی نسبت متعین ہوتی ہے اور آپ کا رشتہ مشخص ہوتا ہے کس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ یہ جو معاشرتی مسائل و احکام ہیں، چاہے وہ نکاح ہو، طلاق ہو، وراثت ہو، اس طرح کے تمام احکام وہ ہیں بزرگان محترم جو کسی امت کی پہچان بنتے ہیں۔ اور آپ تو سب علماء ہیں ماشاءاللہ، آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے نا کہ وہ قرآن جو ٹوٹل اصولی کتاب ہے، کلیات دیتی ہے، قواعد دیتی ہے، ضابطے دیتی ہے، حیرت ہے کہ جب معاشرتی قوانین پر آتی ہے تو ایک ایک جزیہ بتاتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ بات بڑی اہم اور قابل غور ہے کہ قرآن جو اصول اور کلیات کی کتاب ہے، یہ اصول و کلیات کی کتاب جب ان معاشرتی احکام کے بیان پر آتی ہے تو تفصیلات بتاتی ہے، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کس گھر میں جاؤ، کس وقت جاؤ، کس وقت نہ جاؤ، دوپہر کے وقت مت جانا، عورتوں کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے، لباس کیسا پہننا چاہیے، جناب وراثت کے پورے بٹوارے کا پورا مکمل قانون، یوصیکم اللہ فی اولادکم، طلاق کے پورے احکام، مہر کا وجوب، نفقے کا وجوب، ایک ایک تفصیلات قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی دوستو، تمام معاملات میں تو اصول و کلیات دیے ہیں، کلیات میں ہوتا ہے توسع، کلیات میں صورتیں ہیں بدلتی، کلیات کے مصادیق جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ احوال و ظروف کے اعتبار سے کلیات کی تطبیق مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں علامت ہوں، جی چیزیں آپ کی پہچان ہوں، جو چیزیں آپ کا شعار ہوں، جب تک ان کو جزئی طور پر مشخص نہیں کر دیا جائے گا، ان کی تبدیلی سے تو آپ کی پہچان بدل جائے گی، آپ کا رنگ بدل جائے گا، آپ کا روغن بدل جائے گا۔ اللہ کی کتاب کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے معاشرتی احکام کی پوری تفصیلات اور جزیات خود قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے آپ کی تشخیص اور آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت متعین فرما دی ہے۔ آپ سے زیادہ آپ کے دشمن اس کو جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں سے ان کی یہ شناخت چھین لی جائے تو مسلمان سڑک پہ چلتا ہوا لاکھ بار کہے گا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن کوئی اس کو مسلمان کے نام سے پہچانا نہیں جائے گا۔ جو آدمی جس کی پہچان مٹا دی جائے دوستو، ایک پولیس کی وردی چھین لی جائے اور وہ سڑک پہ دوڑتا پھرے اور ہنگامے کے وقت کہتا پھرے کہ میں تو پولیس ہوں، میں تو پولیس ہوں، دنیا اس کو پولیس نہیں مانے گی صاحب، اس کے لیے وردی اور اس کا تمغہ بہت ضروری ہے، اس سے پہچانی جاتی۔ تو لوگوں نے آپ کی وردی اور آپ کا یونیفارم چھیننے کی کوشش کی ہے اور بڑی زبردست سازش کی ہے۔ کیا اس کے لیے ہم علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پوری فکر مندی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا بھی یہ پرابلم ہے، ہمارے ہاں دوستوں کے ہاتھوں، دشمنوں کے ہاتھوں، آپ کے ہاں دوستوں کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے، یہ ایک عجیب تماشا ہے۔ وہاں بھی اللہ کی شریعت کا جاری کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں کبھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں اللہ کی شریعت کی تنفیذ و تطبیق شاید ہم سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم تو جناب اعلیٰ جب لڑتے ہیں جمہوریت کی بنیادوں پر تو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے امینڈمنٹ کرا لیا ہے۔ آپ کے ہاں ابھی پارلیمنٹ اس نقطہ نظر پر غور کرنے پر مجبور اور پریشان ہے کہ صاحب شریعت اسلامی جاری ہو یا نہ جاری ہو اور کس طرح اللہ کے قوانین جاری ہو۔ عجیب بات ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ سوچنے بیٹھے کہ صاحب اللہ کی کتاب جاری ہو یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اسلام سے خارج ہو جانے والی بات ہے۔ کیوں کہہ دیا بولے اتنی سخت بات؟ اگر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، علیہ باللہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس سے نبوت کی دلیل جو مانگے گا وہ مومن نہیں کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ حضرات علماء بتائیے، مدعی نبوت کذاب سے دلیل نبوت مانگنا کفر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ بس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجراء اور نفاذ اور اس کی تطبیق، اصولی طور پر اس کی تطبیق کو
محلے بحث و نظر بنانا کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو کیا سوال ہوتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کیسے ممکن ہے دوستو؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. نہیں ہو سکتا ہے. بس کسی ایسے ملک میں جس ملک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی شریعت اور اس کے قوانین میں یہ بحث کر لے کہ کون قانون اللہ کا ہے کون نہیں ہے، اس پہ بحث کر لے، یہ الگ بات ہے. لیکن شریعت محمدی کو اس ملک پر جاری ہونا چاہیے، اس میں غیر غور و فکر کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں غور و فکر کا کوئی سوال ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہے بہرحال دوستو. تو بات یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ اس امت کے لیے ان شرعی قوانین کی حفاظت کیسے کی جائے. تیسرا بڑا مسئلہ جو سارے مسئلوں کی جڑ ہے، یا اس کو آگے کہتا ہوں تیسرا بڑا مسئلہ ہمارا معاشی اقتصادی مسئلہ ہے. معاشی اور اقتصادی مسائل کے اندر جو ہماری مصیبت ہے وہ کیا ہے، وہ سنیے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کماتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں آتا ہے، کماتا بھی ہے، پیسہ بھی آتا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ 100% آ جاتا ہے اور سب مسلمان مالدار ہو جاتے ہیں، نہیں. آپ سب تو ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے خوب کما رہے ہیں نا، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جن کی نوکریاں مڈل ایسٹ سے چھوٹی ہیں تو وہاں جا کے رو رہے ہیں، ان کو دیکھا ہے آپ نے. اللہ آپ کو اس عذاب سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. نہیں، واقعی یہ دعا کرنے کی چیز ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہ راحت کے بعد تکلیف نہ دیجیے گا، ترقی کے بعد زوال نہ دیجیے گا، عروج کے بعد پیچھے مت گھمائیے گا. خوب دعا مانگتے رہیے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. مگر میں نے اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھا ہے، جنہوں نے 10 برس 5 برس مڈل ایسٹ کام کیا اور جناب خوب گل چھڑے اڑائے، پیسوں کو پانی کی طرح بہایا. لگتا تھا کہ قیامت تک کے لیے ایک دم یہ خلد لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے. لیکن اب جا کر جو ان کی حالت ہے، ایک تو حسد کا شکار تو وہ ہوتے ہی ہیں. جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں اپنے ہیں وہ اپنے قریب والوں کی حسد کا شکار ہوتے ہیں. یا تو کسی کی مدد کیا تو جب تک کیا سبحان اللہ، اور جس دن چھوڑا اس دن سے دشمنی. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ حسد کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جب جناب والا یہ دن آیا کہ مصیبت کا وقت ان کے آیا تو اب اس وقت ہنسنے والوں کے ہنسنے اور مذاق کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ فرمائے، ہم لوگوں کو حسد سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے جو ہماری تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. بات مجھے یہ کہنی تھی دوستوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پیسہ نہیں ہے یا پیسہ کماتا نہیں ہے. کماتا ہے مسلمان، آتا بھی ہے پیسہ، لیکن مسلمان کے ہاں آمد اور خرچ کا حساب نہیں رہتا. آمد اور خرچ میں وہ توازن برقرار نہیں رکھ پاتا ہے. پیسہ جب آتا ہے تو بس لا تبسطھا کل البسط، اللہ نے فرمایا ہے. یہ کہتا نہیں کہ نبسط کل البسط، ہم تو ایک دم ہاتھ کھول ہی دیں گے، بلکہ مشکل ہوا تو ہاتھ میں سوراخ کر دیں گے، رکے ہی نہیں پیسہ. اور جب بخل پر آتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا اور طرح طرح کے راستے نکالتا ہے کہ زکوٰۃ سے بچ جائے. کنجوسی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کا حق نہیں دینا چاہتا، اور جناب والا اس کی سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ صاحب وہ سوراخ کر کے سارے پیسے گرا دینا چاہتا ہے، رکنے نہیں پائے پیسہ. تیسری بات کیا ہے؟ مسلمان پیسہ اپنا ایسے مد میں لگاتا ہے جس سے کوئی ریٹرن آنے کے بجائے وہ پیسہ ختم ہوتا چلا جائے. مکان بنا لیا آپ نے، رہائش کا مکان بہت اعلیٰ درجے کا، کیا ہوا؟ اینٹ پرانی ہوگی، اس میں قیمت گھٹے گی یا بڑھے گی؟ ظاہر ہے کہ صاحب مکان کی قیمت گھٹے گی. اینٹ، سیمنٹ، چونا، لوہا سب کا دام جو ہے وہ گھٹتا چلا جائے گا. ہر سال اس میں ڈپریشن ہوگا اور پیسہ گھٹے گا آپ کا. اگر آپ اس کی جگہ ایک مکان کرائے کے لیے بناتے، اگر آپ اس کی جگہ کوئی زمین لیتے جس زمین کا دام بڑھتا، اگر اس کے لیے جگہ آپ کوئی کاروبار کرتے تو اچھی بات ہوتی. لیکن مسلمانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ جناب والا
تو آمد و خرچ میں حساب نہیں رکھتے، لاکھ کماتے ہیں 1.25 لاکھ خرچ کر ڈالتے ہیں، غریب کے فقیر رہتے ہیں، 25,000 کے مقروض رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 50 کمائیں 40 خرچ کریں 10 بچائیں، اس کا تو ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، اور اس کو بھی پتہ نہیں غیر اسلامی سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، ایک تو کئی حدیثیں ہیں، تفصیل کا موقع ہے، خود ایک صحابی کو فرمایا کہ بھیا اپنے بچوں کو فاقہ کش محتاج کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے مرے پھریں، یہ چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا پیالہ بکوایا تھا، آپ جانتے ہوں گے، اس پیالے کو بچوا کر کے جو ایک کلاڑی منگوائی تھی، اور کلاڑی میں خود اپنے ہاتھ سے بیٹ لگا کہا تھا کہ جنگل سے جا کے لکڑی کاٹ کے لاؤ، اور اس کو یہ کہا کہ جو آمدنی ہو اس میں اتنا خرچ کرنا، اتنا بچا کے رکھنا۔ یہ ہمارے حضور کی تعلیم تھی۔ غرض میرے کہنے کی یہ لوگوں کو وہ واقعہ یاد رہتا ہے کہ حضور نے تو جناب گھر میں کچھ نہیں رکھا، ارے میاں حضور نے نہیں رکھا، وہ دولت ساری دنیا کے لیے آتی تھی، حضور نے تو اپنا کوئی مال وراثت بھی ان کے نہیں جاری ہونا تھا نا۔ یہ کہوں نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء ہمارا تو کوئی وارث بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اگر حضور کی اس سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وراثت اور ترکے کا قصہ بھی نکال دیجئے، اس کے لیے تو آپ تیار نہیں ہوں گے۔ حضور کا معاملہ دوسرا تھا، آپ کا معاملہ دوسرا ہے۔ بہرحال میرا عرض یہ کرنا ہے کہ صاحب بجائے اس کے کہ آپ 1 لاکھ کے بجائے 1.25 لاکھ خرچ کریں، 50 میں سے آپ 40 خرچ کریں، 10 بجائیں، اور جو پیسہ آپ لگائیں وہ پروڈکٹیو ایسی چیز میں لگائیں جو پیداواری ہو، استہلاکی نہیں، استثماری خرچہ ہونا چاہیے آپ کا۔ آپ استہلاک تو کرتے ہیں کہ چیز ختم ہو جائے، آپ استثمار نہیں کرتے کہ اس خرچ سے کچھ آئے۔ شادیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، دعوتوں کی نمائش پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ولیمے اور ختنے پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، مجھے آپ سے تو یہ نہیں کہنا ہے، مجھے علماء سے صرف اتنا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے معاشی حالات کی یہ ابتری کیا علماء کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے؟ کیا اس حالات پر آپ کے خطبے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا اس طرح کی چیزوں پر آپ کی عملی جدوجہد نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے معاشی حالات سدھریں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک قوم حضور کے پاس آئی، بھوکی پیاسی، کپڑے پھٹے ہوئے، گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے۔ اس وقت جو کیفیت حضور کی لکھی ہے، اس وہی کیفیت میں سوچنا چاہتا ہوں کیا ہمارے علماء کی نہیں ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ حضور بے چین ہو گئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، حضور کو ایسی تکلیف، ایسا کرب تھا، حضور نے تقریر کی کہ جس کے بعد جو ہے جلدی جلدی لاؤ۔ سارے لوگوں نے لا کے سمیٹ کے اکٹھا کر دیا، حضور نے پکوا کے سب کو کھلوا دیا۔ جب سب نے کھا لیا، ہوش آیا اور بھوکے پیاسے انسانوں نے، تو اصل مجھے صرف ایک ٹکڑا سنانا ہے حدیث کا، فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتحلل وجہ جیسے چاند روشن اور چمک جاتا ہے، اس طرح لوگوں کو بھوک کو دور کر کے حضور کا چہرہ خوبصورتی میں چاند کی طرح کھل اٹھا۔ یہ کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ چہرے کا چاند کی طرح کھل جانا، یہ دل کی انتہائی مسرت کی دلیل ہے، اور پریشان ہو جانا دل کے انتہائی غمگین ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کے معاشی احوال کے لیے فکر مندی اور ان کے لیے ٹھوس اور تعمیری کوششیں اور صحیح اسلامی اصول معاشیات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنا ہم علماء کی ذمہ داری ہے۔ بس جیسے مسئلہ ہمارا تعلیم کا ہے، جیسے مسئلہ ہمارا پرسنل لاس کا ہے، جیسے مسئلہ ہماری معاشیات کا ہے، اس طرح دوستو یہ تو وہ مسائل ہیں جن کی لڑائی ہم کر رہے ہیں یا جن کے خلاف ہم کو لڑنا ہے۔ بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے، مسلمانوں سے کیا اسلام نہیں نکلتا جا رہا؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے لوگوں کہ دین کی بنیادی باتیں ان سے نکلتی جا رہی ہیں؟ توحید کا سچا عقیدہ ان کے بیچ سے بھاگا جا رہا ہے؟ کیا یہ سچی بات نہیں کہ رسول کی محبت کے جو تقاضے ہونی چاہیے وہ ان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں؟ یعنی دین کی دعوت اور دین کے صحیح پختہ اور ٹھوس عقائد کی طرف مسلمانوں کو قریب کرنے کی کوشش، آخرت کے عقیدے کو بیدار کرنا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور وہ بنیادی باتیں جن کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمانوں کو کھینچ کر
دین کے اس نقطے کی طرف لانا جس کی دعوت حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہ دعوت اور اس کی جدوجہد ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آخر میں دوستو بتاؤں میں ایک بڑا مسئلہ ہمارا ہے ہمارے اختلافات، ذات اور برادری کی لڑائی، سید صاحب، شیخ صاحب، انصاری صاحب، پٹھان صاحب، مرزا صاحب، شاید پاکستان میں نہ ہو، بڑی اچھی بات ہے، ہمارے یہاں تو ہے، مگر کچھ سنتے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی یہ مہاجر صاحب ہیں، یہ پٹھان صاحب ہیں، یہ سندھی صاحب ہیں، اور آپ نے تو ملک بٹوایا ہے، یعنی کبھی بنگلہ اور پنجابی اور اردو کے نام پر آپ نے تو ملک کا تقسیم کیا ہے۔ میں نے کہا خمیر سب کا ایک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذات و برادری کی لڑائی، زبان کی لڑائی، مسلک کی لڑائی، فقہی مسالک کے نام پر مسلمانوں کے ٹکڑے کرنا، اپنی اپنی الگ تنظیمیں بنانا، یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ مسجد احناف ہے، یہ مسجد فلاں ہے، عجیب، میں اپنی اس نفرت اور اس تکلیف کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں پاتا ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، اور ہم نے مسلکوں کے امتیازات و تخصصات اپنے اندر حاصل کیے ہیں۔ حضور نے ہم کو مسلمان چھوڑا تھا، اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے مسلمان جمع ہوں گے، یا حنفی، شافعی، اہل حدیث اور مالکی اور فلاں فلاں جمع ہوں گے، ان ناموں کا کوئی جھنڈا غالباً وہاں نہیں ہوگا، صرف اسلام کا جھنڈا ہوگا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا۔ مسائل میں اختلاف کو میں نہیں کہتا ہوں، رائے میں اختلاف ہوگا، مباحث ہوں گے، اس میں کوئی دشواری کی بات نہیں ہے، مسائل اور مسالک میں اختلاف ہوگا، یہ رحمت ہے اختلاف، وہ مصیبت نہیں ہے۔ علماء کا وہ اختلاف رحمت ہے، امت کے لیے سہولت کا ذریعہ ہے۔ سینکڑوں مسائل میں جب ہم مجبور ہوتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، ایک مسلک سے دوسرے مسلک کی طرف عدول کرتے ہیں۔ نہ کبھی امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی کبھی بھی توہین نہیں کی، بلکہ لکھا ہے کہ پابندی سے بغداد میں حضرت امام اعظم کے ہاں، وہاں یعنی امام صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اس مسجد میں حاضری دیتے رہے، اور جب وہاں حاضر ہوتے تو رفع یدین نہ کرتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ ایک تو میں امام اعظم کے پاس حاضر ہوں، اور یہاں حاضر ہو کر میں ان کے مسلک کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امام سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ کو معمولی بات ہے کیا؟ ان لوگوں کے احترام ایک دوسرے کا کیا کہنا ہے؟ امام محمد ابن حسن اور امام شافعی کا رشتہ آپ کو معلوم ہے، امام شافعی کی والدہ سے نکاح ہوا ہے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام محمد صلی اللہ علیہ کا نکاح ہوا ہے امام شافعی کی والدہ سے، اس لیے بچپن سے ان کی تربیت میں رہے، لاکھوں روپے اور کتابیں ان پر خرچ کی انہوں نے۔ امام محمد کی تعریف جو امام شافعی نے کی ہے وہ دیکھ لیجئے تماشا، اور امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام شافعی کے ساتھ محبت کی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ ان تمام علماء میں ہر درجہ اکرام اور ہر درجہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام تھا، لیکن رائے میں اختلاف کر سکتے ہیں، وہ قطعاً علمی بنیادوں پر اختلاف ہے۔ ہم نے اپنی جہالت میں آ کر ان اختلافات کو امت کے درمیان ٹکڑے کرنے کا ذریعہ بنا دیا، الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یاد رکھو لوگو، تم سب ایک امت اور ایک جماعت ہو، ایک رسول کی امت ہو، تم ایک اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والی امت ہو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور ساری مصیبتوں کی جڑ ہمارے وہ اختلافات ہیں جن کی وجہ سے ہم امت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کی قوتوں کو منتشر کر دیتے ہیں۔ اور وہ حدیث یاد آتی ہے مجھے ابو داؤد شریف کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت پر قحط کا عذاب اتار کر ان کو تباہ مت کر دیجئے گا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کی دعا قبول، آپ کی امت قحط کے عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی۔ دوسری دعا فرمائی حضور نے کہ یا باری الہ میری امت کی گردن پر غیروں کی تلوار مسلط نہ کیجیے گا، میری امت کی گردن پر غیروں کی تلوار مسلط نہ کیجیے گا۔ کیا فکر مندی تھی حضور کی ہمارے تمہارے لیے، کیا غم تھا حضور کو، میرے پیٹ کا بھی غم تھا
کہ ہم بھوکے نہ مر جائیں، اور حضور کو یہ بھی غم تھا کہ ہماری امت کی گردن پر دوسروں کی تلوار مسلط نہ ہو جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟ میرے حبیب آپ کی یہ دعا بھی منظور، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب تک آپ کی امت اپنی تلوار اپنے بھائیوں کی گردن پر نہیں اٹھائے گی تب تک غیروں کی تلوار آپ کی امت کی گردن پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا۔ بس ہمارے بزرگ علماء، میں اب تک جو کچھ آپ کی شان میں غلط نامناسب باتیں کہہ چکا ہوں ان سب کی معافی چاہتا ہوں دل کی گہرائی کے ساتھ۔ کچھ درد کے ایسے لمحے ہوتے ہیں آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا، میں آپ سے بڑی گہرائی دلی سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ آپ نائبین رسول ہیں، آپ جہاں رہیے حلال روزی کمائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن امت کے حالات کے لیے فکر مند رہیے۔ یہاں کی امت ہو، آپ کے ملک کی امت ہو، ان کے لیے آپ غم کھائیے۔ کیا ہوا اتنے بڑے ملک پاکستان میں دوستو؟ کیا یہ بدنصیبی کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اخبارات یہ لکھتے ہیں کہ اسلام وہاں ہار گیا، اللہ وہاں شکست کھا گیا؟ کیا ہمارے لیے رونے کی بات نہیں ہے؟ جو اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ اس غم کو محسوس نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں جب ہم اس کے طعنے سنتے ہیں، جب ہمارے کلیجوں پہ برچھیاں ماری جاتی ہیں کہ تمہارا اللہ تمہارے فلاں ملک میں ہار گیا، تو ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم علماء عوام تک نہیں پہنچے، ہم نے عام مسلمانوں کو بات نہیں سمجھائی کہ اسلام کیا ہے۔ عام مسلمان آج بھی کتنا ہی برا ہو، وہ سندھ کے انٹیریئر میں رہتا ہو، پنجاب کی گہرائی میں رہتا ہو، سرحد میں رہتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا، کتاب سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کو بات سیاست کی زبان میں سمجھائی گئی، اس کو کسی نے اللہ کا خوف نہیں دلایا، رسول کی محبت نہیں دلائی، اور صحیح افراد جن پر وہ اعتماد کر سکیں کہ ہاں ان کے ذریعے اللہ اور رسول کا دین اور اللہ رسول کی حکمرانی ہم پر قائم ہوگی، وہ نہیں پہنچایا گیا۔ لوگ شہروں میں تقریریں تو کرتے رہے، اخبارات میں تصویریں تو چھپواتے رہے، ٹیلی ویژن پر نمائشیں تو کرتے رہے، لیکن عام انسانی آبادی مسلم آبادی تک دیہاتوں میں پہنچ کر اور جو پاکٹس ہیں ان تک پہنچ کر اپنی بات آپ نے پہنچائی کہاں؟ جد و جہد کی کہاں؟ قربانی کی کہاں؟ آپ لینے گئے، کبھی ان کو دینے کچھ نہیں گئے۔ لوگوں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، لینے گئے آپ، دینے کچھ نہیں گئے ان کو۔ کاش کہ آپ نے ان کو دیا ہوتا تو آپ کو ان سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے دوستو یہ حالات پورے اس کے ہیں۔ پس حضرات علماء، میں نے بہت بے ادبی کی، مجھے اس کا احساس ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ براہ کرم آپ دل فکر مند اور دل درد مند لے کر زندگی گزاریے۔ امت کے مسائل کا صحیح شعور اور صحیح شعور سے اس کا صحیح حل، اور امت کی 24 گھنٹہ نگرانی، اور ان کے غم میں جینا، ان کے غم میں مرنا، اور ان کو صحیح اسلامی شریعت اس کے حل کی طرف لے چلنا، ان کا مزاج بنانا، ان کی معاشرت کی صحیح تشکیل کرنا، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن پر اللہ کے دین کے نقوش کی چھاپ ڈالنا، ان کے اندر صحیح فکر مندی اور اپنے مسائل کا صحیح شعور پیدا کرنا، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فکر مند رہنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم جن ذمہ داریوں کو لے کر اپنے اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں، اللہ خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا فرمائے۔